الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات اور بانیان محفل، منتظمین محفل، سٹیج پر حضرت قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت میاں قدیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے۔ مجھ سے پہلے نقیب محفل قبلہ شاہ صاحب آپ کے سامنے بڑے بڑے اچھے اشعار جو ہے وہ پیش کر رہے تھے۔ میں بھی ایک دو باتیں، باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ تو میں نے ویسے میں مزید مطالعہ کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تقریباً میں نے 80% جو نبی علیہ السلام کی مبارک دعائیں ہیں، حضور نے خوش ہو کر جو دعائیں دی ہیں وہ ان صحابہ کو دی ہیں جنہوں نے حضور کی عزت پر پیر رکھی۔ یہ میں نے بڑا محتاط بتایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین بھی اپنے قانون توڑ دیتا ہے جو حضور کی عزت پر
حضرت جابر کے والد شہید ہو گئے میدان احد میں، تو حضرت جابر پریشان رہتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہو؟ عرض کی ابا جی شہید ہو گئے، میری ہمشیرہ نیچے رہ گئی، اور میں بھی ابھی اتنا جوان مضبوط آدمی نہیں ہوں، تو اس لیے میں پریشان رہتا ہوں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا انہیں؟ فرمایا جابر پریشان نہ رہا کر، آج تک رب العالمین بغیر پردے کے کسی کو نہیں ملا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک حضور نے فرمایا کہ آج تک رب بغیر پردے کے کسی کو نہیں ملا، لیکن تیرے والد جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ بغیر پردے کے انہیں ملا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں ایک رات میرے لیے حضور نے 25 مرتبہ دعا فرمائی، ایک رات حضور نے 25 مرتبہ، حضور کی تو ایک دعا جو ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، تو آپ سوچ سکتے ہیں 25 مرتبہ حضور نے حضرت جابر کے لیے دعا مانگی۔ تو اس واسطے آپ حضرات جو حضور علیہ السلام کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں نا، اس پہ پریشان نہ ہوا کریں، یا کسی کے کہنے میں نہ آیا کریں۔ بالکل حضرت طلحہ بن برا چھوٹے بچے ہیں، عمر ان کی ہے 10 سال یا 12 سال ہے، بچے ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے پاؤں مبارک چومے، تو میرے آقا نے اس بچے کو فرمایا بھائی میرے پاؤں تو نے کیوں چومے؟ عرض کی مجھے آپ سے پیار ہے۔ مالک پھر کھڑکا کے لیندن بھائی زبانی در غلامی عشق جز گفتار نیست، ہاں جی کار مارا گفتار مارا یار نیست، اقبال کہندہ در غلامی تنز جا گردت ہی از تنے بے جان چے امید بہی۔ اقبال کہندہ جس ویلے قوماں غیرہ دیاں غلام ہو جاننا پھر انہاں دا عشق زبانی کلامی ہوندا، وہ گلاں اور کر دیں تے عمل انہاں دا اور ہوندا۔ کاروانے شوق بے ذوق رحیل، بے یقینوں بے سبیلو بے دلیل۔ اقبال کہنا جس ویلے قوماں غیرہ دیاں غلام ہو جان تو پھر انہاں قافلہ عشق پھر چلن دی سکت ہی نہیں رہ جاندی، وہ پھر گھر بہ کے کہندے نو چھٹو جی ان حالات تے اسی کی کر سکتے ہیں۔ ہاں جی اے نہیں پتہ بھئی نابینا صحابی بھی جنگ یرموک کے چلے گئے، یہ گھر بیٹھے بیٹھے عذابی سلامت کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے، 100 بدری صحابی بھی چلے گئے، تے کہندے جی نہیں جی اسی کی کر سکتے ہیں۔ میں کہا نابینا صحابی چلے گئے، صحابہ نے کہا بابا تسی کی لینا ہے، سانو تو بندیاں دی لوڑ ہے، تسی اور بندہ وقت پانا ہے، اسی تو آٹے نہ بندہ لانا ہے۔ نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، صحابہ آپ نے فرمایا میں سنیا ہوتے لکھاں انہاں دی تعداد ہے تے ساڑی تعداد 30,000 بھی نہیں بندی، تے میں کم از کم میں نو لے چلو تے میں توڑے تے بوجھ نہیں بنا گا، ایک بندے دا اضافہ تے ہو جائے گا۔ تے فرمایا جے موقع بنیا کدھر شکست ہو گئی تو آنوں توڑیاں تے اکھاں موجود ہیں، جھنڈا میں نو نپا دینا تے میں تے نس بھی نہیں سکتا، میں توڑا جنگا اٹھا کے تے کھڑا رہاں گا کم از کم توڑا۔ اقبال پھر تھے بولے کہندا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج مسلمانوں کو بزدلیاں سکھائی جا رہی ہیں، حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک۔ برما میں 40,000 مسلمان ذبح ہو گئے، حالات نہیں ٹھیک۔ اس وقت بھی 5 لاکھ مسلمان بے گھر ہیں برما میں، انہاں دے کپڑے بھی کوئی نہیں، تو انہاں دے جڑے لباس ہیں نا وہ بھی انہاں لنگوٹیاں بدی ہوئی ہیں، تے جڑا مسلمان مر جاندا انہوں سمندر جوڑ دے، انہاں کو کپڑے پان دے نہیں، انہاں کفن مردے نو کی دینا۔ ایتھے اسی بیٹھے ہیں گھر جناب، تے پاکستان وچ مسجداں تو سپیکر اتارے جا رہے ہیں، یعنی برما دے ہندوؤں دا بت متاں دا جواب اے وے کہ اسی اللہ اکبر اتنے بند کر رہے ہیں۔ مسلمان عورتاں دے جسم کپ کے وہ بدھ مت جڑا نو کباب بنا کے کھا رہے ہیں، مسلمان عورتاں نو گڑے میں رسے پا کے پھر انہاں دے بچے انہاں دے گڑے میں لٹکا کے انہاں نو پھانسیاں دے رہے ہیں، نوجوان مسلماناں تے پیٹرول چھڑک کے انہاں نو اگ لا رہے ہیں، پھر وہ نس دین انہاں دے پھر بدھ مت انہاں تاڑیاں مار دین۔ میرا ایک سوال ہے تواڈے کول، اپنے کول بھی سوال ہے کہ وہ مسلمان عورتاں جدوں ذبح ہو رہی ہونیاں انہاں دے دل وچ ایک واری تے خیال آیا ہونا کہ ہن محمد بن قاسم کوئی نہیں آنا،
ہوں طارق بن زیاد کشتیاں کوئی نہیں چلانی، اٹھو واپس آؤ حضور کے دین کی طرف، ہاں جی واپس آؤ، ساری ساری رات کیبلوں کو چھوڑو، اب بہت ہو چکی، گناہ نال آج تک رجیا کوئی نہیں، ہاں اس لیے بہتر ہے کہ اس کو پہلے ہی کنٹرول کر لو، رجیا کوئی نہیں گناہ نال، کائنات وچ نہیں رکھ سکتا کوئی گناہ نال۔ پہلے جناب خالی تصویراں ہوندیاں سن، پھر وی سی آر آیا، پھر پتہ نہیں کی آیا، پھر گند آیا، پھر گند آیا، پھر گٹر کھل گیا گھراں وچ، تے ہن 5 گٹر گھراں وچ کھلے جی، وی سی آر علیحدہ تے نیٹ علیحدہ تے فلانی شے، ایک گٹر کہندے جی گھر وچ جادو ہو گیا، میں کہا چلیا جادو نہیں ہو گیا، جس گھر وچ 5 گٹر کھلے ہون اوتھے بدبو ہی آنی، اوتھے کی آنا، کوئی جادو شادو کوئی نہیں، جادو ایڈا ہی حضور دے غلاماں تے جادو ہونا ہے۔ مسلمان پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ کوئی پاور ہے، بسم اللہ تے اسم اللہ دا، سلطان صاحب فرماندے نے بسم اللہ تے اسم اللہ دا تے بھی گانا بھارا ہو نال شفاعت سرور، فرماندے باقی اسلام تے اسلام ہے، بسم اللہ دا ہی جواب کوئی نہیں، ہاں جی تے ساڑھے گھراں وچ بسم اللہ پڑھیاں جاندیاں، ماما ہر شے نوں ہاتھ پاندیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدقے یا رسول اللہ جے پڑھدیاں ہوندیاں تو پھر جو ہونا سی، میں 8 گز دی پگ بدی ہوئی، ساڑی کڑیاں دے سراں تے دوپٹے نہیں کھڑاوندے، آخر کوئی وجہ تے ہے، میں 22 جون نوں بھی پگ بندہ، میرا سر درد کد نہیں ہویا، تے مسلماناں دی کڑیاں نوں حکم ہے بھئی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے حبیب حکم دے دیو اپنی بیویاں نوں، اپنی بیٹیاں صاحبزادیاں نوں حکم دے دیو، مسلمان عورتاں نوں حکم دے دیو، گھروں نکلن تے بڑیاں بڑیاں چادراں پان، پتہ لگے مسلماناں دی بیٹی آ رہی ہے، ہر چیز کو فیشن بنا کے رکھ دیا، قرآن کی نصوص قطعیہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ ججاں نوں ایویں تو بکواس تھوڑا کیتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ دے جج نے کہ ہم سپریم کورٹ کے بعد سود کی جب بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ مدرسہ کھول دیں، سود جو ہے مدرسوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، یہ تو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا مسئلہ ہے سود کا۔ الذین، میں قرآن پڑھن لگا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نسیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ میں پونا رکوع پڑھ دیتا ہے دوڑے صاحب، اے قرآن اس سود دے بارے موجود ہے، جتنا بھی کوئی بڑا مجرم ہوئے گا نا قیامت والے دن جھلا نہیں کھڑا ہوئے گا، پاگل نہیں کھڑا ہوئے گا، قرآن فرماندہ سود خور قیامت والے دن بھی جھلے کھڑے ہوں گے، جھلے کھڑے ہوں گے، میدان معاشر بھی ٹکرا مار رہے ہوں گے، لوگ دھکے دیں گے پروں ہوئے، ہر بندے میں اپنی اپنی پئی ہوئے گی، تو پوچھن گے کون ہے جڑا آج بھی جھلا کھڑا ہویا، انہوں نے کہا تانوں پتہ نہیں ہے سود خور ہے، دنیا تے سود کھاندا سی۔ آج سپریم کورٹ اس قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے، کہنے لگا ہم مدرسے کھول دیں، یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے یا قرآن کا مسئلہ ہے؟ اور واحد حکم قرآن ہے، جتنا بھی کوئی بڑا جرم کرے، لیکن رب نے لڑائی دا حکم نہیں دیتا بھئی تسی اللہ رسول نہ جنگ کرو، یہ واحد حکم ہے، فرمایا جڑے مسلمان سود کھا تو باز نہیں آندے اللہ رسول نال اعلان جنگ کرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدقے یا رسول اللہ جے پڑھدیاں ہوندیاں تو پھر جو ہونا سی، میں 8 گز دی پگ بدی ہوئی، ساڑی کڑیاں دے سراں تے دوپٹے نہیں کھڑاوندے، آخر کوئی وجہ تے ہے، میں 22 جون نوں بھی پگ بندہ، میرا سر درد کد نہیں ہویا، تے مسلماناں دی کڑیاں نوں حکم ہے بھئی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے حبیب حکم دے دیو اپنی بیویاں نوں، اپنی بیٹیاں صاحبزادیاں نوں حکم دے دیو، مسلمان عورتاں نوں حکم دے دیو، گھروں نکلن تے بڑیاں بڑیاں چادراں پان، پتہ لگے مسلماناں دی بیٹی آ رہی ہے، ہر چیز کو فیشن بنا کے رکھ دیا، قرآن کی نصوص قطعیہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ ججاں نوں ایویں تو بکواس تھوڑا کیتا ہے انہوں نے سپریم کورٹ دے جج نے کہ ہم سپریم کورٹ کے بعد سود کی جب بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ مدرسہ کھول دیں، سود جو ہے مدرسوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، یہ تو قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول کا مسئلہ ہے سود کا۔ الذین، میں قرآن پڑھن لگا،
الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نسیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. میں پونا رکوع پڑھ دیتا ہے دوڑے ساتھ. اے قرآن اس سود دے بارے موجود ہے. جتنا بھی کوئی بڑا مجرم ہوئے گا نا قیامت والے دن جھلا نہیں کھڑا ہوئے گا, پاگل نہیں کھڑا ہوئے گا. قرآن فرماندہ سود خور قیامت والے دن بھی جھلے کھڑے ہوں گے, جھلے کھڑے ہوں گے. میدان معاشرے بھی ٹکرا مار رہے ہوں گے, لوگ دھکے دیں گے پروں ہوئے, ہر بندے میں اپنی اپنی پئی ہوئے گی. تو پوچھن گے کون ہے جڑا آج بھی جھلا کھڑا ہویا؟ انہاں کہا تانوں پتہ نہیں ہے سود خور ہے, دنیا تے سود کھاندا سی. آج سپریم کورٹ اس قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے. کہنے لگا ہم مدرسے کھول دیں, یہ مدرسوں کا مسئلہ ہے یا قرآن کا مسئلہ ہے؟ اور واحد حکم قرآن ہے جتنا بھی کوئی بڑا جرم کرے, لیکن رب نے لڑائی دا حکم نہیں دیتا بھئی تسی اللہ رسول نہ جنگ کرو. یہ واحد حکم ہے, فرمایا جڑے مسلمان سود کھا تو باز نہیں آندے اللہ رسول نال اعلان جنگ کرو. دسو جی امریکہ نال ساڑی حکومت جنگ کر نہ سکی, لیکن اللہ رسول نہ سپریم کورٹ نے جنگ کر دی. کہنے لگا جو نہیں کھانا چاہتا وہ نہ کھائے, جو کھانا چاہتا ہے اس کو اللہ پوچھے گا. تو میں کہا جڑا قاتل ہے انہوں بھی اللہ پوچھے گا, تو کرسی چھڑ کے گھر آ. چور نو بھی رب پوچھ لوے گا تو اس کرسی تے کی لین بیٹھا تھا. اپنے منصب کے خلاف, یعنی اتنا یہود و نصارہ کے یہ ایجنٹ بن چکے ہیں, ان کو اپنے منصب یعنی نہ پاکستان کا ان کو خیال ہے, نہ اللہ رسول کا ان کو کوئی حیا ہے, نہ بانیان پاکستان کا ان کو کوئی حیا ہے. یہ بالکل پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے لیے بالکل تیار کھڑے. ٹھیک ہے, اقلیتوں کو جو میرے آقا نے تحفظ دیا, کسی نے بھی اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا, لیکن اقلیتوں کے تحفظ کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم ان کی ہولیوں کے اندر جا کر اپنے اوپر رنگ ڈلواؤ. یہ تحفظ نہیں ہے اقلیتوں کو. میں اب اس موضوع پر تو دوسری طرف بات چلی جائے گی. اقلیتوں کا جو اسلام نے تحفظ دیا وہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. میرے آقا نے خود فرمایا من قتل معاہدا من غیر کنات حرم اللہ علیہ الجنہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. فرمایا جس نے کسی غیر مسلم معاہد کو مارا, جس طرح ساڑھے ملک کی عیسائی رہنے بغیر وجہ تو ماریا. اگر کوئی گستاخی رسول مسلمان کرے وہ نہیں بچ سکتا, عیسائی کی تو بچنے. ہاں بغیر وجہ تو حضور نے فرمایا صرف اس وجہ تو انہیں انہوں مار دیتا کہ کافر ہے, رہندہ سی وہ مسلمانہ دے ملک کے پناہ لے کے کافر. حضور نے فرمایا میرے کسی امتی نے مار دیتا بلا وجہ کسی کافر نو, حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس نے جنت حرام کر دے گا, وہ جنت ہی نہیں جائے گا. اس سے بڑا انسانیت کے حقوق کی کیا کون بات کرے. فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے دوران جب بیت المقدس فتح ہو گیا, حضرت عمر گئے تو یہودی آپ نو اپنے کنیسے چ لے گئے. جس طرح آپ فاتح دی حیثیت نہ ہوتے انہوں نے دکھایا جی ساڈا ہے عبادت خانہ ہے, عبادت خانہ ہے. جدو حضرت عمر ویکھ رہے سن تے نماز دا ٹائم ہو گیا, یہودی مولویاں نے کیا جناب ایتھے نماز پڑھ لو کونے چ. حضرت عمر فرمایا میں نہیں پڑھنی ہے. حالانکہ حضرت عمر کو پتا تھا میرے آقا کے پاؤں مبارک لگنے کی وجہ سے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. حضور نے فرمایا جب میں نے اس دھرتی پر ظاہری حیات میں قدم رکھا تو میری وجہ سے ساری زمین مسجد بھی بن گئی اور پاک بھی ہو گئی. مسجد کا کیا مطلب ہے؟ پہلی امتوں میں 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی رسول گزرے, انہاں دے اپنے دور سوائے عبادت خانے تو اللہ دی عبادت نہیں سی ہو سکتی. میرے آقا تشریف لے آئے تھے, جیڑا امتی جتھے بھی مصلی بچھاوے نماز پڑھ لو. یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے. حضرت عمر کو یہ بات پتہ تھی, لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اس عبادت خانے میں نماز نہیں پڑھنی. انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ کے چلا گیا. تو پھر بعد مسلمانوں نے کہنا عمر اتنے نماز پڑھی, انہوں نے تو کھس کے اپنی مسجد بنا لیں. عمر اتنے نماز نہیں پڑھتا مطلب تو کوئی ظلم نہ ہو جائے میرے تو بعد. دسو جی اس تو بڑا اقلیتوں کون تحفظ دے سکتا؟ ہر بندہ اٹھ کے جی اقلیتوں کو تحفظ نہیں ہے پاکستان میں. کیڑی اقلیت ہے؟ سارے جناب لگے پھر دے, سویرے اٹھ کے جھاڑو دینے, کسی نے انہوں چنڈ بھی کدی نہیں کسی نے ماری,
لیکن جڑا حضور دے بارے گل کرے وہ تے کعبے دے غلاف نہ بھی لپٹے ہوئے تے نہیں بچ سکتا. ہاں جی ابن خطل کعبے دے غلاف نہ لپٹے ہوئے سی فتح مکہ والے دن. اے نبی علیہ السلام دے خلاف شیر لونڈیاں رکھیاں سن گان والیاں, اے حضور دے خلاف شیر پڑھواندا سی. میرے آقا نے فرمایا جتھے لبے انہوں قتل کر دیو. انہوں جدو پتہ چلیا تے کعبے دے غلاف دے اندروں چڑھدیا اتنے جا چڑھیا. تو پتہ ہے کعبے دے غلاف بڑے بڑے رسے نہ بدھیا ہوندا, اتنے جا وچکار جا کے لٹک گیا. ادھر کعبے دا غلاف ادھر کعبے شریف دی دیوار. صحابہ نے آ کے عرض کی تھی حضور ہن فرماؤ او تے کعبے دے غلاف ہوا متعلق بیستار الکعبۃ. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. حضور وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے, اب فرمائیں یہاں تو جو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اب فرمائیں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اقتلوہ, فرمایا میرے گستاخ کے لیے اب بھی معافی نہیں, اس کو وہی قتل کر دیا جائے. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاج ختم نبوت زندہ باد, تاج ختم نبوت. دیکھو جی توجہ, دیکھو جی میں 12 بجے دا شام تک انجے بیٹھا رہا, میٹنگ ساڑی ہو رہی سی, میں انجی بیٹھا نمازاں پڑھیاں, پھر ہوں آ کے چھالا مار چوک بیٹھا رہا. تے میں تسی تے ہل دیو کوئی انج ہو گیا, کوئی اونج ہو گیا, کوئی انج اڑ گیا, میں تے انجی بیٹھا, میں نہیں تھکیا. تو تسی کیوں تھکے بیٹھے ہو؟ جدوں حضور دی بات ہوئے ذوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. سارے بولو, سارے بولو, سارے بولو. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. توجہ, بے شمار اس واسطے اسی مسلمان ہاں, سانو ساڑے آقا و مولا ہر چیز فرما کے تشریف لے گئے. سانو کسے کیبل آڑے یا مولوی پیران دے حوالے حضور نہیں کر کے گئے. سمجھ, میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن. قیامت تک کسی اور چمک دی لوڑی کوئی نہیں. حضور فرمایا میں تمہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں. تو دسو یار اسی مسلمان کیوں شرمائیے؟ اسا کیڑا ظلم کیتا ہے دنیا تے کہ اسی شرمائیے؟ ظلم تے کرے امریکہ, شرماوے تے او میں کتاب لے کے نہیں آیا. انہاں پہلی جنگ عظیم وچ کتنے کروڑ دنیا ماری, پھر دوسری جنگ عظیم وچ انہاں کتنی کروڑ دنیا ماری. صلاح الدین ایوبی جدوں داخل ہویا نا فتح بیت المقدس والے دن, تے انہوں پتہ سی کیڑا کیڑا ظالم ہے, لیکن آپ نے اکھاں چرا لیاں. فرماؤ رسول اللہ نے فتح مکہ والے دن بڑی دنیا, جاؤ نکل جاؤ, تو اسی تو کچھ نہیں کہنا, جاؤ. فتح مکہ والے دن پتہ ہے کیڑے کیڑے مجرم اتھے موجود سن مکہ شریف جدوں میرے آقا داخل ہوئے. تے صحابہ کہندے رسول اللہ این جھکے ہوئے سن, حضور اونٹنی تے سوار سن, تے حضور دا چہرہ انور اگلی جڑا لکڑی سی اودوں چھو رہے تھے. حضور این جھکے ہوئے سن, این کر کے میرے آقا تشریف لے آ رہے سن. اس طرح حضور داخل ہوئے. پھر پتہ ہے اتھے کیڑے کیڑے مجرم سن جنہاں رسول اللہ دے تے اجریاں سٹیاں, جنہاں حضرت بلال دے جناب کنڈا سیکیاں, جنہاں حضرت حباب دے جسم وچ ایڈے ایڈے سوراخ کیتے, جنہاں حضور دی صاحبزادی نوں اٹھو تے گرایا, جنہاں صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں ماریاں, کیڑے کیڑے جنہاں حضرت خبیب بن عدی نوں تے بن کے سولی ہوتے تے جسم کٹے ہوئے سی. سارے مجرم اس دن موجود سن فتح مکہ والے دن. لیکن میرے آقا فتح مکہ کے دن سارے اہل آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. ہاں جی, رسول اللہ جدو داخل ہوئے تے حضور نے نہیں فرمایا چوکاں میں ٹکٹیاں بند دو, جیڑا ملے انہوں پھانسیاں لا دو, تلواراں چلا دو, بلکہ حضرت سعد بن عبادہ فتح مکہ والے دن گل کر دیتی, جھنڈا انہاں دے ہاتھ وچ سی, انہاں کہا یوم یوم الملحمہ, ہٹ جاؤ, آج لڑائی دا دن ہے, آج رسول اللہ تشریف لے آ رہے ہیں, آج مکے وچ بندے وڈ دیاں گے, آج جناب تے خون دی ندیاں بہ جان گیاں. پورا مکہ انج ہلیا. انہاں ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے, انہاں کہا جاؤ رسول اللہ جنت المعلا دی طرف تشریف لے آ رہے سن, حضور دی سواری کو زنانی نو شعر دیتے, او زنانی حضور دی سواری کے چلی گئی. میرے آقا نے سواری روک لی. احترام انسانیت کی بات کرتے ہو, ابھی تو اس عورت نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. تم مسلمان بچیوں کو پیرس میں جناب سکاف پانے کی پابندی ہے, کدھر داڑھی رکھن دی پابندی, ظالمو ایسا کی کیتا ہے تواڈے نال؟ تسی ساڈا قرآن بھی جلایا. دسو 1400 سال تاریخ, جاہل تو جاہل مسلمان ہوئے جنہوں بسم اللہ پڑھنی بھی نہ آوے, انہوں دسیا جائے کہ اے تورات ہے تے او دے پکوڑے پائے گا.
انہوں دسیا جائے تورات تے چکو اوے تورات جناب موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی، حالانکہ انہاں دیاں کتاباں تبدیل شدہ، لیکن اس کے باوجود 1400 سال تاریخ کسی مسلمان نے تورات، انجیل، زبور دی اور صحائف دی بے ادبی نہیں کی تھی۔ اور ظالموں تسی کی کیتا ہے جدا زبر زیر بھی نہ بدلیا، تساں ساڈے قرآن نو اگے وچ سٹیا، اسی پھر بھی پڑھدا، ساڈے تو بڑا کون برداشت کرن والا؟ ہر مسلمان اٹھ کے آؤ جی مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور اسی کیڑا انہاں دی جلائی چیز جی 400 قرآن دے نسخے امریکی فوجیاں نے بلگرام بیس ہوتے جلائے۔ ملا عبدالسلام ضعیف جڑا ہوتے گوانتا نامو میں جو نام بھی نہیں آتا نامو بے میرا ہے، اس نے واپس آ کر کتاب لکھی میرے پاس ہے، کہنے لگا جدوں ساڑھے قرآن اسی پڑھتے سی تے امریکی فوجی ساڑھے کو کھس کے ساڑھے سامنے ساڑھے لیٹرینہ دے جتے پیشاب جاندہ سی ساڑھے سامنے وچ چھوٹتے سن، کہندہ اسی جدوں قرآن پڑھتے سی امریکی فوجی ساڑھے کو کھس کے تھلے رکھ کے بوٹا سمیت ہوتے کھڑے ہو جاندے سی، اسی چیخ دے سی تے کہندے سی اسے کیا ہوتا ہے، اسے کیا ہوتا ہے؟ ظلم ساڑھے تے ہویا مڑ کے اسی جناب اپنا پاکستان بھی اینج نہیں جی اسی کچھ نہیں ظلم کیتا، ہاں پوری دنیا ہوتے رسول اللہ دا غلام نہیں ظلم کر سکتا۔ فتح مکہ والے دن میں جڑی گل کرن لگا، آج عورتوں کی جی بڑے حقوق ہیں، عورتوں کے یہ حقوق ہیں، حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ نے نہیں کہا ہٹ جا پیچھے حضور آ رہے ہیں، حضور نے اپنی سواری روک لی، فرمایا کیا کہتی ہو؟ کہا اس نے پھر شعر پڑھے، انہوں نے کہا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین داقت علیہم ساعت الارض وعاداہم الہ السماء ان سعدا یرید قاسمت الزہر باہل الحجون والبطحائی حضرجی لو یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی فلئن افحم الوادی ونادا یا حمات الادبار اہل اللوائی لتکونن بالبطاح قریش فقط القائی فی اکف الامائی فانحینہو فانہو اسد الاسد لدى الغاب عند والج الدمائی۔ انہیں حضور دے سامنے شعر کڑے، اے ہدایت دینے والے محبوب، آج اہل مکہ پر زمین تنگ ہو گئی، عرش کا مالک بھی ان پر آج ناراض ہو گیا، آج یہ پناہ چاہتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا۔ حضور یہ سعد بن عبادہ جس انداز سے داخل ہو رہا ہے، اگر اس نے ایسے غصہ دکھا دیا تو یہ اہل مکہ کو اٹھا کر آواز ستارے سے بھی پرے پھینک دے گا۔ حضور یہ اگر اس لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا تو آج اہل مکہ ایسے مسلے جائیں گے جس طرح چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں کھمبیاں مسلی جاتی ہیں۔ فَنْحَيَنَّهُ حضور روکیے روکیے، یہ تو بپھرا ہوا شعر ہے اور ایسا شعر ہے جو خون پی رہا ہو تو اس کو کوئی چھیڑ دے، حضور روکیے۔ یہ شعر اس عورت کی فصاحت اور بلاغت اور اہل مکہ کی جو حضرت سعد کے بعد باتیں کے بعد جو کیفیت بن گئی تھی، یہ اس کا منظر ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ کس نے بات کی ہے کہ آج بندے وٹ دیاں گے، اینج کر دیاں گے؟ انہوں نے کہا جی سعد بن عبادہ یہ گل کی تھی۔ حضور نے فرمایا جھنڈا واپس لے لو سعد بن عبادہ، جھنڈا حضور نے واپس لے کے سعد بن عبادہ دا چہرہ بدلیا۔ حضور نے فرمایا انہاں دے پتر نو دے دیو، قیس بن سعد بن عبادہ نو دے دیو۔ فرمایا تیرے ابے نے کہا کیا نا آج بندے وٹ دیاں گے، تو ہن اعلان کر الیوم یوم المرحمہ، آج بندے نہیں وٹے جان گے، آج حضور کی رحمت للعالمین کا اظہار ہوگا یہاں۔ میرے آقا نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمنہ، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے۔ من دخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن، جو حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی مان، جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی امان دے دیں گے، جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، جو حرم میں آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ گلاں تے اساں کرنی اسی یہ گلاں کرنی۔ میرے آقا نے انج معافی دا اعلان کیتا، ہاں جی آج جناب کہتے ہیں جی جناب ایج ہو گیا، جناب مسلمانوں نے اینج کیتا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام فلاں کیا ہے، اسلام نے تسی خود بیٹھ کے گلاں کر دیو اس واسطے کہ تسا رسول اللہ دا دین پڑھے ہی کوئی نہیں۔ ہن دیکھو اقبال جہا بندہ جنہیں پاکستان بنایا، تصور پیش کیتا اور قائد اعظم محمد علی جناح نو نپ کے لے آیا اتھوں، یعنی انگلینڈ تو اقبال بلا کے لے آیا، اور بابا جڑا سی نا خدا بخش کی نا سی ادا قائد اعظم دا خاص جڑا اقبال دا خاص خادم سی، خدا بخش اللہ بخش نہیں یارا اور نہیں یار بھی نہیں، اور چھڑو پرے تسی کو دے کے بالو پڑے ہمیں مار لے۔ سنو توجہ، علی بخش اے ہون بولیا، تینو اللہ جزائے خیر دے، تینو میں 10 روپے جانے تو میں دسنا بھی میں دسیا تینو میں 10 روپے بھی دیاں،
چلو اقبال نہ اتنی وفا تو کی تو علی بخش کہندا سی کہندا میں ایک دن جن راتی ادھی رات دا ویڑا تے دوباروں دستک ہوئی کہنے لگا اقبال پوری تیاری نہ بیٹھے ہوئے سی وہ دن ستا کوئی نہیں باہروں دستک ہوئی تے اقبال بھی دوڑ گیا تے میں بھی گیا تے ویکھے تے بڑے بڑے بزرگ تے وجیہ تے جناب اقبال بچ گیا ان کر کے اندر لے آیا بٹھایا علی بخش کہندا ہے میں کہ گل وچ ہو رہے کہنے لگا میں نو کہ اقبال کہندا جاؤ پوچھا انہاں بزرگاں کی کرنا انہاں کہ جی میں لسی پینی میں نو بھائی اقبال نے جگ دیتا انہوں کہ لسی لیا میں کہا اقبال دا دماغ خراب ہے ادھی راتی بھی لسی کتوں لبنی ہوں کہنے لگا میں باہر نکلیا دکانہ تے بزرگ بڑے بیٹھے تو لسی رکھ رہے انہوں نے کہا لسی لینا ہے انہوں نے کہا لو جی اور لسی لے کے تے چلے گئے وہ کہندے انہوں بزرگوں نے پھر اقبال بیٹھ کے راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں پھر اقبال انہوں نے روانہ کیتا اور اقبال بالکل اپنے آپ تو باہر ہویا کہندا جدوں گیٹ بند کیتا میں اقبال نو نپ لیا خادمہ نو نان تے ہوندا ہے میں کہا دسو جی یہ کون سن وہ کہنے لگا بدتمیز ہے تینوں کی لگے انہوں نے کہا بدتمیز نہیں میں بڑی خدمت کی تھی بدتمیز والی گل ساری جوانی تو کھا گیا تو ہن بدتمیز ہو گیا انہوں نے کہا گل دس میں چھڈنا تینوں انہوں نے کہا اچھا ایک شرط ہے میں دسدا بھئی میری زندگی تو نہیں دسنی ہے گل انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا جڑے آئے سن سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سن ہاں جی انہوں نے کہا جڑے باہر لسی رکھ رہے سن انہوں نے کہا داتا صاحب سن اے نوائے وقت بھی کئی باری آ چکی ہے گل میں آپ نے میرے کو نہیں گل کر رہا انہیں اقبال دے جان تو بعد دسیا اینا فقیرہ نے قابو کیتا اقبال نو ورنہ اقبال کوئی قابو ہونے والا سی اینا دوہاں بابے نے انہوں کہا چلو کم کر دین دون پھر اقبال اٹھیا کہنے لگا حقی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیر یہ جہاں چیز ہے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود جنہاں کو سلطان الہند آئے ہوں پھر انہیں گل ایو جی کرنی سی مولوی کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں اقبال بولے کہنے لگا سمجھ آئی میں سلطان الہند نو ویکھیا تے پھر میں اس مقام تے پہنچا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود پھر حضور دیا شان بیان کی تھی تیرا وجود الکتاب گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا خواجہ صاحب کہہ کے گئے سن کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قائد اعظم نو لے کے آؤ قائد اعظم کو جب اقبال پہنچے نا تے انہیں کہا تھے ساڑھے رہے انگریز ساڑھے خلاف ہے ہندو ساڑھے خلاف ہے سکھ ساڑھے خلاف ہے پاکستان کی جو بڑھنا ہے اقبال کیا ہو جلیا حضور نے فرما دیتا انہیں تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے کمال ہو گیا وہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سال وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے ایتھے گل اینج پاکستان بنیا آج جناب قائد اعظم دی ولادت دی چھٹی بھی منسوخ ہو گئی اس واسطے میں تو انہوں دستا کیوں انہوں منسوخ کی تھی اس واسطے کی تھی میں کلام اقبال دا حافظ ہوں سمجھ آئی نا اقبال نہ میں بڑا پیار ہے سمجھ آئی تے میں جے بچہ تے کوئی بیٹھے ایدی داڑی ہے اے بچہ اتنی میری عمر سی تے میں اقبال دی قبر تے جان لگا ہاں جی اتنی جی میری داڑی بھی کوئی نہیں سی ہن تو داڑی بھی چٹی ہو گئی اس ویلے میں جان لگیا تے میں اقبال نال ویسے ہی مطلب اودی قبر تے جاندا سی ہاں جناب اے نہیں اقبال بعد ہی سمجھ آئی نا اقبال دی تے میں جاندا رہا دنیا دا دستور ہے روز کسے دا دروازہ کھڑکاؤ نا تے ایک دن اگلا پوچھ ہی لینا یار کی کام ہے گل کوئی سمجھ آئی ہاں اقبال نے دسیا تیرا شعر پڑھیا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا میں شعر پڑھیا غار ہرا دے تھلے اتر کے اقبال دا شعر میں پڑھیا اتھے آئے ہوئے سن وہ ایرانی شیعہ
وہ بہ گیا میرے نال. میں حج تے گیا 1998. اس ویلے میں ٹھیک سی. میں 15 منٹ چ تو نس کے اتریا غار سور تو. میں ٹائم رکھ کے نس کے اتریا. ہاں جی پھر تاں ہی میں نظر لگی وے میرے اتنا ڈاڈا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ کہندے سن تو اتر کے میں کہ میں پہن ٹائم رکھ کے تو نسیا غار رات. ہاں جی میں 12 بجے دن دے چڑھیا جس ویلے کوئی بندہ بھی کوئی نہیں سی. سارے جناب بوتلاں پی پی کے چڑھ دے. ہاں جی تے ویسے گل پہ عورتیں بھی سن رہی ہوندیاں نو تے کشمیری بیٹھا سی درمیان جو میں گل نہیں دسنا چاہتا. میں اس نے بڑے ڈانٹیا اتنے تے وہ جناب بوتلاں ویچ رستے چ. میں پیچھے مڑ کے ویکھیا وہ خط لکھ رہے سی. تے میں کہا انسان دا پتر تو ایتھے بھی وہ جی خط لکھنا. بات ہے میں ایک دن مدینے میں گیا سجدہ کیا تو کیا ہوا, دل کا کفر ٹوٹا نہیں, حاجی ہوا تو کیا ہوا. وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں, سر جھکا دل جھکا ہی نہیں. گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں. میں غار ہرا تو تھلے اتریا, ایرانیاں نال میری ملاقات ہو گئی. انہوں نے میں اقبال دا جدوں یہ شعر سنانے شروع کیتے نا, مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, امام اولین و آخرین, بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا, مادر آن مرکز پرکار عشق, مادر آن کاروان سالار عشق, مزرع تسلیم را حاصل بطول, مادرہ را کامل اسوہ کامل بطول. ایتھے تو بند میں تو انہوں صحیح دسا ایرانی نچن لگ پہ. یہ تو حضور دیاں نعتاں سن کے بھی نہیں نا نچتے. میں سنیا نو کہندا ہوندا بھئی باویں وہ گھوڑے نال چمنے لیکن سنی دا اج تک حضور دا نام ہی نہ چم سکے. کی محبت کیتی ہے گپا مارنے محبت کی. وہ میں جدوں پڑھیا تے انج جو نچن لگ پیا. ہاں جی مینوں کہندے میں کہا اقبال ہے اے حضور دی شان. میں گل جڑی کرن لگا ہوئے وے میں غار ہرا دے تھلے اتر کے شعر پڑھے تے اقبال نو بادشاہی مسجد کنے دسیا مولی خادم تے شعر پڑھ رہا. کہندے حضور نہیں درود سنتے, حضور نہیں درود سنتے. تے پھر اسا کی محبت کیتی چلے اوے وے جھوٹ مارنے. محبت انج نہیں ہوندی, محبت ہوندی انے واہ. ہاں جی محبت ہوندی انے واہ. حضرت سعد بن معاذ عرض حضور نے فرمایا جانا چاہیے کہ نہیں, تے سعد بن معاذ یہ نہیں کیا حضور 8 تلواراں سوچ لو حالات بڑے خرابن, 1000 بندہ کے کھڑیا تے کھانے دی چیزاں بھی کوئی نہیں. محبت انج ہوندی. سعد بن معاذ کو جب حضور پوچھا نا میدان بدر دی طرف جاندیاں کہ جانا چاہیے کہ نہیں, محبت یہ ہے کوئی دنیا کی بات نہیں. عرض کی ہم سے پوچھتے ہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضور بدر تے اے کھڑیا اسی کوئی قوم موسیٰ تسی کیسر کسرا نہ بھی جنگ چھڑو اسی حاضر ہم جناب. دیکھو بھائی تسی جڑا یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں لا رہا ہے, میری کمر وچ درد شروع ہو جانا ہے. میری کمر سارے بولو سارے بولو. اے نعرہ اتنا پکا کے جانا ہے, جانا تو ایک دن ہے کہ نہیں. ہاں جانا تو ایک دن ہے. یہ نعرہ اتنا پکیا ہوئے تے اجے فرشتے پوچھن لگا تے لبیک شروع ہو جائے تے پھر فرشتے پوچھنا کی وے, پھر کی پوچھنا انہوں نے جو پوچھنا سی وہ تو پہلے ہی نچ رہا. سمجھ آئی نا بات. اینج محبت کر کے جانی, محبت انے واہ ہوندی, محبت پوچھ پوچھ کے تھوڑی ہوندی. حضور نال اینج کر کے محبت کر کے جانی. جب وہ حافظ افضل فقیر صاحب نارنگ منڈی والے انہاں دی قبر دے اوتے انہاں نے اپنا شعر لکھیا, جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اینج کر کے حضور نال پیار کرنا ہے. پیار ہوندا پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندا. بس 2 گلاں حضور دے بارے نہیں کرنیاں. ساڑھے بزرگ پہلے فیصلے کر گئے, نویں مولوی کوئی نہیں جمے. اقبال کہندا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ پنہاں تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے؟ اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا اور قیامت والے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز معاشر عذر ہائے من پذیر, ور حساب امرات بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. کہنا یا اللہ تو میں بخش دے میں کریم ہے, جے تو نہیں بخشنا تو حضور دے سامنے میں شرمندہ نہ کر. حج تے بھی نہیں کہ آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے اقبال. اقبال پھر تصوراتی دنیا پہنچیا مدینہ منورہ.
आला हजरत बरेलवी तो सर रोक लिया ना, पेशे नजर वो नौ बहार और सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। आला हजरत बरेलवी गए तो फिर दिल तो कर पिया, फरमाया रोकिए अहमद रजा यही तो इम्तिहान है। लेकिन इकबाल सिर रख देता, अपने अपनी बात है, इकबाल सिर रख देता दरे रसूल ते। इकबाल कहना हुणे सुलेमान कदी आंदा कदी सलमान आंदा, पता तो नाम ही अजे तक सही पता नहीं लग्या। ए जेड़ा हुण हुक्मरान है छड्डो जी शाह सुलेमान पता नहीं की है, मुड़ के उत्ते इमाम काबा इथों मदद मंगण आ गए साडे कोल। मैं आखिया तुहानू किने कैसी माल बनाओ, कुरान ने तो कैसी घोड़े तैयार रखो। वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबात, तुसा माल बनाए तो फिर जाहिर इसराइल ने भी तुहानू मारना सी ते फलाने ने भी मारना सी, तुसी घोड़े क्यों बनाने छड्डे। मुड़ के थे इमाम काबा आ गया साडी मदद करो जी। सारी जिंदगी कहते रहे नबी कुछ नहीं कर सकते, इत्थे भजदा आया कहंदा तुसी हुण कुछ करो। मैं आखा जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटायों से मंजूर बढ़ाना, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्या। लो जी मैं मौजू समेट के गल आखिरी कर लगा। साढ़े पाकिस्तान दे नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी नात खान आ चुके हैं, हजरत किबला गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब तो वो भी तशरीफ ला चुके हैं, मेहमान। मेरे आका ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफा, हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो मेहमान की इज्जत करे। तो मैं तो चूँकि लाहौर में ही रहता हूँ तो चूँकि ये दूर से आया है तो इसलिए आपको बस मैं बात ख़त्म करके सब मैक जो है वो इनके हवाले, तो आप फिर इनकी नात मुबारक सुने जो है। तवज्जो, इकबाल जाके सर रख देता दर रसूल ते इंज कर। उस वक्त का हुक्मरान आ गया अब्दुल अजीज, कहने लगा इकबाल तू तो मुशरिक हो गया, तू हुजूर नू सजदा कर देता। मुंह धोने का पता नहीं, लोग कहते दाता साहब सजदे होते हैं। मैं कहा तेन कुल वल्ला नहीं आती, तेन की पता दाता साहब कौन है। और चेडे शर्म भी नहीं आती, दाता साहब सजदे होते हैं। मैं कहा इकबाल को पूछ, सैयद हुजवेर मखदूम उमम और मरकद पीर संजर रा हरम, खाके पंजाब अज दमे जिंदा गश्त, सुबह माज मेहरे ता बिंदा गश्त, बंद हाय को सार सांग सेख दर जमीन हिंद दुख में सजदा रेख। मैं कहा जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दा बीज बोना है उन्हां दी कबर ते शिरक होना है। फिट्टे मुंह तेरा तू कल कुलो वल्ला पढ़नी साडी कौम नूं नहीं आंदी, गल दाता साहब तो थल्ले ना नहीं खड़ाउणा। ओह जी दाता साहब ये होता है। मैं कहा तू बंदे ने पुत्रा ने नियत ना कदी गए ही ना। हाँ जी सुल्तानुल हिंद ते बैठे फरमाया गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा और नाके सारा पीरे कामिल कामिल। तू गए ही तनकीदी नजर नाले ते बिल्लियां छिछड़े नहीं खा पानियां। हंसने वाली बात नहीं, ये रोने वाली बात है। मुंह धोने का पता कोई नहीं। मेरे आका ने अलामत क़यामत जो फरमाया कि बाद आने ये भी अलामत क़यामत है कि बाद आने वाले लोग जड़े पहले ते लानत करनगे। उन्होंने दादा साहब नूं दीन समझ नहीं आया, तेनू बहु आ गया। दो इंग्लिश के लफ्ज पढ़ के तू दादा साहब ते तनकीद करना हो। हाँ जी यही ना जना दानिश हाजिर हिजाब अकबरस्त बुत परस्तो बुत फरोशो बुत घर। इकबाल कहंदा है जदीद तालीम है सब तो वड्डा बुत है जेड़ा रसूलुल्लाह तक बंदे नूं नहीं पहुंचण देंदा। कहंदा इतनी गंदी है तालीम है ये खुद नजरियात दे बुत घड़ देन फिर वो बुत वेच देन फिर कहंदे ने इस बुत दी पूजा करो। ऐ सुप्रीम कोर्ट ने बुत घड़िया ना 5 फैसले रसूलुल्लाह दे मौजूद हैं। हुजूर ने अपने गुलाम नू जड़ा गुस्ताखे रसूल नू मार के आया, हुजूर ने फरमाया इसके खून की कोई कीमत नहीं, इसके खून की कोई कीमत नहीं। जब 5 फैसले रसूलुल्लाह के मौजूद थे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वो बुत घड़े कि हम रसूलुल्लाह के फैसलों को नहीं मानते। अब जब वो बुत घड़ चुके और उस बुत का जनाब बेच चुके, अब हुजूर की उम्मत को कहते हैं बुतों की पुजारी हो जाओ। ऐसे नहीं होगा। मुमताज कादरी एक लम्हे के लिए भी मुजरिम नहीं। हाँ जी तवज्जो भाई, मैं बात हुजूर दा नाम ते झल्ले कुत्तियां दे सामने आ जाए तो झल्ले कुत्ते भी हया कर देन। तुसी दसो ना कुर्सियां ते बैठ के जदों हुजूर दे 5 फैसले पेश होए ते तुसां की कीता। मैं आखिरी गल करके हजरत तलहा बिन बर्रा वाली फिर आखिरी गल करके एना वास्ते मैं करन लगा। हजरत झल्ले कुत्ते दे सामने भी हुजूर दा नाम आया, उन्हें हया की। दसो कलमा पढ़ के हुजूर दे 5 फैसले इन्हां नहीं मन्ने, पूरा कुरान इन्हें नहीं मनिया, 1400 साल इन्हें तारीख नहीं मनी। हुण साडे कोल उम्मीद रखते हैं कि मौलवी खादिम हल्की बात करेगा। हाँ
اقبال کہندا نساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. اقبال کہندا میرے کلام شراب دیاں گلاں نہیں، شرابیاں دی بھی نہیں، نہ پین والے دیاں نہ پلان والے دیاں. ہاں جدوں میں حضور دے عشق دی گل کرنا تے بڑا بے باک ہو کے کرنا. میں کہا اقبال اور یورپ گیا تاں بے باک ہویا. کہنے لگا نہیں شنیدم آنچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم. کہنے لگا نہیں مولی خادم میں صدیق اکبر تو لے کے تے غازی علم الدین تک حضور دے عشق دی گل انجی سنی جویں میں بیان کر رہا. نہیں لینے میں تو نہیں لینے توجہ گل توجہ بھائی جیل کا تالا ٹوٹے گا اینج ڈلی ڈلیاں گلاں نہیں کرنیاں بالکل چھڑ دیو اندروں کڈو اے ساریاں گلاں چلے اوے سارے علماء مشائخ پورے پاکستان دے علماء مشائخ نے ڈاکٹر صاحب نو مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف صاحب نو اسی اپنا قائد بنایا. کسی نو بھی دین سمجھ نہیں آیا نہ شرکپور شریف والی گدیاں نو نہ یہ جناب کوٹ جی انہوں دے بھی پیر بیٹھے نے غلط ہوئے تو مینوں نہ پلوانے تو جناب مولانا تسی غلط بات کر رہے ہو. یہ سارے فقیراں نو بھی دین سمجھ نہیں آیا تو انو زیادہ سمجھ آ گیا دین. ایسے اب نہیں ہوگا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. بس تم کیا باتیں کرنا چاہتے ہو؟ ہم سے کوئی نرم پالیسی کی توقع رکھتے ہو؟ یہ کیسے اب دیکھو فقیر بیٹھے انہاں نے تو کوئی مسئلہ نہیں کائنات. چلو کہ مولوی خادم تو کوئی ہو سکنا ہے فقیر جنہاں دے برے صغیر نہیں پوری دنیا تے فیض ہے. جنہیں جی اب ٹائم نہیں ہے ہمارے وہ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ توڑی یہ گل. بڑیاں ویسے چھاٹ کر کے ساریاں گلاں جا رہے ہیں. گلاں اتنی ہی ہوندیاں بدلو واپس آؤ. اے نالے ساڈا دھرنا ہو رہا جمعے دی نماز تو بعد پنجاب اسمبلی دے باہر. ہاں جی توجہ سمجھ آئی. رسول اللہ دی ناموس واسطے اے پگڑیاں 8 گز دی ایویں نہیں بدی ہوئی ہیں تائیں بدی ہوئی ہیں جتھے مرضی کوئی لے جائے. میں نے کئی لوگوں نے کہا تھوڑا سا پگڑی کا رنگ بدل لیں تھوڑا سا گھر بدل لیں تھوڑی سی گڈی کا نمبر نہ دیں. نہ میں پگڑی بدلی نہ رنگ بدلیا. ہاں نہ وہ میں جس حجرے چ رہندا اسی جی رہندا ہوں اتنے 2-4 پائیاں پیاں سمجھ آئی نہ بات اتھی میں رہندا وہی میرا میز دے نال کتاباں پیاں. سانو راتی ادھی راتی جاواں جو کدی بھی نہیں کوئی پہلے بندے کھڑائے ذرا ویکھو کیا ہو رہا ہے یار کچھ بھی نہیں ہو رہا. جڑا جھوٹ مارنا جڑا حضور دے نام تے یرکو ہے اس دا تو کم ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنا. جڑا محبت جڑا کرنا وہ تو یرکو ہے جڑا کر جنا وہ حالات کیا ہیں حالات جیسے بھی ہوں میرے آقا کے غلاموں نے ایسے بات کی ہے جی کر کے. ہاں جی ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ ابو دجانہ قلعے ہوتے چڑھ گئے سن جنگے یمامہ وچ ٹانگ آپ دی ٹوٹ گئی سی تے آپ ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال 40,000 دے لشکر چھال مار دیتی سی. ہاں جی برا بن عازب نے بھی چھال مار دیتی سی. حضرت عباد بن بشر بار جا کے زیرہ لا دیتی. فرمایا ختم نبوت دا منکر ہوئے تو میں لوہے دا لباس پاواں اینج کر کے بار جان. ایویں گلاں کرنی ہے ایویں اسلام تھوڑا بچا. آج جناب ہر بندہ یرکو ہے تو ہاں بچے ماما بھی نقصان کیتے ہیں. تسی اپنے مسیتاں دے سپیکر لوا کے ماما پتر بچا لے. دو ہی گلاں بچنیاں سن یا پتر بچنا ہے یا سپیکر بچنا ہے. تسی پتر بچا لے سپیکر تو اتر گئے. ہن جناب سارے بیٹھے جی پاکستان میں جی کیا ہو رہا ہے جناب 3 طرفوں اذان بند کر گئی تھی. ایک طرف ترلو لگے ہوا ہے ادھر اللہ اکبر کی آواز کی ضرورت ہے. ادھر جو مسلمان رہتے ہیں ان کو نہیں ضرورت. جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی نہیں ضرورت. جو ادھر رہتے ہیں ان کو بھی نہیں ضرورت. کی تسی پاکستان نال کرو ہندوؤں نال جفے فلانے نال جفے جی. پاکستان سیکولر نے وہ پترو پاکستان تے بنیا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے. یہ تے موضوع میں جمعے تے بیان کیتا ہے تے پھر موضوع میرا پھر بدل گیا. میں اقبال دا ایک شعر پڑھ کے نا نوجوان نسل نو دسنا چاہتا کہ اقبال نالے نہ پتہ ہے کیوں ظلم کیتا ہے چھٹی کیوں ختم کی تھی. میں اقبال دے کلام دا حافظ ہاں. پورے کلام اقبال وچ ایک شعر بھی ایسا نہیں جڑا سیکولر دے اوتے دلالت کرتا ہوے. پورے کلام اقبال وچ
انہاں نو ایک شیر بھی نہیں ملیا کہ جڑا انہاں دی تائید کرے انہاں کیوں ساڈا تے موافق ہی کوئی نہیں چھٹی کیوں کریے تائیں تڑپن اقبال کہندا ہس دین مصطفیٰ دین حیات زندگی غیرت بہی قانون ثبات لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روئے روزگار حرف حق از حضرت ماں بردائی پس چراپا دیگران سپردائی اقبال کہندا جدو قیامت دا تصور کردا تے میں شرم نال پانی پانی ہو جاندا جے قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا او اقبال اس دین واسطے تے لوگا مینوں ایتھے پتھر مارے تو دس میرے دین دا کی کیتے اے کلندر لاہوری اے کلام اقبال ہے پاکستان بنا والے حسین احمد مدنی کیا قوم وطن سے بنتی ہیں جس طرح نواز شریف کہندا ہے ہم ایک قوم ہے ہم ایک قوم نہیں ہیں فمنکم کافر ومنکم مومن یہ قرآن کی نص ہے مسلمان الگ قوم ہے کافر الگ قوم ہے اگر ایک وطن میں رہنے والے تو پھر پاکستان پر آنے کی کیا ضرورت تھی ہندو اس وقت حسین احمد مدنی نے یہی بات کی تھی کلندر لاہوری اقبال اپنے آپ تو باہر ہو گیا کہنے لگا عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زید و بند حسین احمدی چے بولا جبی سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن از چے بے خبر ز مقام محمد عربیس بلال از حب صحیب از روم سلمان از فارس بولاب از مکہ چے بولا جبی ایتھے اقبال بولیا کہنے لگا جی قومہ وطن نال بندیاں تے بلال حبشے تو آیا صحیب روم تو آیا سلمان فارس تو آکے ابو بکر عمر دے بھائی بن گئے ابو لاب مکے رہندیاں کیوں بیگانہ رہا اے گل ہے جڑی ہے آج اقبال نہ بھی تسی دشمنیاں پالنا شروع کر دیتیاں اس تو بڑی غداری کوئی نہیں جڑا اقبال نال دشمنی کرے اقبال محسن ہے اس امت دا ہاں جی میں تو انہوں یہ شیر سناواں لگ پتے جان اقبال کلندر میں تاں کہنا اقبال دے ایک شیر ہو جان جڑ میں پڑھا بھی صحیح تے لوگوں کو پتہ لگے بھئی اقبال کی جی گل کر کے ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا ہونا اتنی ننگیاں ننگیاں گلاں اقبال کردا ہے یورپ دے بارے ہاں ایتھے ساڈے مولوی جا واپس آ کے کہندے میں دیکھیا اوتھے کمال لیٹنگ ہو رہی سی یورپ وچ میں گیا نا اوتھے کمال ٹریفک چل رہی سی میں ویکھیا تے اوتھے شاید بڑا خالص لگدا سی میں ویکھیا اوتھے دہی بڑا لگدا سی میں آکھا تو دہی ویکھن گیا سی کلندر لاہوری بھی گیا یورپ وچ لیکن اقبال واپس آ کے کہا نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ خیرے دا مطلب اکھ پٹ کے اقبال کہنا میں نہیں ویکھیا میں کہا اقبال ایتھے تے جیڑا جاندا ہے واپس آ کے دی ٹیون بدلی ہوندی ہاں جی جیڑا امریکہ دا ویزا حقیقی میں گل کر رہا جیڑا جاندا ہے واپس آ کے دی ٹیون بدلی ہوندی میں کہا اقبال تو کیوں نہ بدلے ہو یار تو انج بھی نہیں کیتا انہاں دی ترقی وال کہندا اس واسطے کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نہ جائے جی نہیں توجہ جی گال کوئی سمجھ آج نظریہ پاکستان کو بھی تم دفن کرنا چاہتے ہو ایسے نہیں ہوگا پاکستان کا مطلب کیا ہم آئندہ جینا چھٹی بحال نہ کی تھی نا اسی داتا صاحب تو جلوس کٹ کے نو لے جانا ہے نو اسمبلی حال جلوس لے جانا ہے ہاں اسی اقبال دی یاد جلوس کٹ دینا پھر کی کرو گے خبردار کوئی اقبال نال بے وفائی کرے ہاں جی اقبال رسول اللہ دا غلام ہے فقیرم فقیرم از تو خواہم ہر چ خواہم اقبال کہندا حضور تہاڈے درد فقیراں جو منگساں تہاڈے کول توجہ لو جی میں جھلے کتے والی گل کر کے امام کہندے کتا ہو گیا جھلا ایک ذمی دے پیچھے لگ گیا جس طرح ساڑے ملک وچ رہندے نا عیسائی ذمی پناہ لے کے ایک ذمی دے پیچھے جھلا کتا لگ گیا کتے انجی بھی لگ جاندے تے اوتے ایسی بھی جھلا ہاں جی انجی بھی لگ پوندے پیچھے ہاں جی انجی بھی لگ پوندے او پیچھے لگ پیا تے او عیسائی اگے غیر مسلم اگے آگے تے او جھلا کتا او دے پیچھے پیچھے انہوں اور جگہ تا ملی کوئی نہیں امام کہندے فدخل البحر انہیں چھال ماری تے دریا وچ چلا گیا ظاہر جان بچاؤن واسطے امام کہندے کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی بھائی کتا چلا گیا ہونا لیکن جب انہیں سر بار کڈیا ویکھا ینتظرو کتا کنارے کھڑ کے دا انتظار کر رہے جھلا کتا حضور دے 5 فیصلے تسی کیوں نہیں مننے ہن ذرا دیکھنا جھلا کتا کی کرن لگا او ذمی انہیں کہا یار مینوں ہن کائنات وچ کون چھڑا سکدا امام کہندے انہوں نے پانی جو سر بار کڈیا او جھلا کتا جڑا کنارے کھڑا سی انہوں کہن لگا فقال ذمیو ذمی کہن لگا یا کلبو انہوں کہن لگا او کتیا جھلیا
جے تو مینوں ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمدن میں رسول اللہ دی پناہ لیندا ہن لڑنا ہی میں محمد عربی دی پناہ لیندا ہن لڑنا ہی کتا جھلا تے کہن والا اور حضور دا واسطہ پڑھن والا بھی کافر مسلمان بھی نہیں سی امام کہندے فول القلب یادو کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جھلا ضرور ہاں اس نانو تے میں بھی جاننا جڑ رہے گا یوں ہی ان کا انہیں وہ جو رہے گا نا اسی چرکے کے مزید اظہار کے لیے ہمارے قبلہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب آپ جو ہے وہ اپنی نعتیں پیش فرمائیں گے جمعے دا اعلان کر چھڑیا بھی دھرنا ہونا ہے پنجاب اسمبلی تو باہر ٹھیک ہے ٹھہرو انج نہیں نا بابا انج نہیں یہ سنجیدگی نال آنا ہے اتنے لبیک ہاں یہ وہ دھرنے نہیں وہ نہیں دھرنا ہونا یا رسول اللہ دے نام تے دھرنا ہونا نہ کسی دی اسی ہدایات صرف وہی بات ہے جڑے غلام رسول اللہ ممتاز قادری رسول اللہ دا غلام ہے تے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا واخر دعوانا الحمد